یہ رجب شریف کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں کچھ لوگ کچھ اصالے ثواب کرتے ہیں اور جن کو کنڈو کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ کنڈے کیا ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، آپ کو بتاتا چلوں۔ ان کنڈوں کی نسبت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کی جاتی ہے۔ امام جعفر صادق کون ہیں؟ آپ کا سلسلہ نسب 4-5 پشتوں میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر ملتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر ہیں، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ کے نور نظر، اور جناب خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر ہیں۔ کون فاطمہ؟ جن کے بارے میں اللہ عز و جل کا نبی فرماتا ہے فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ کون خاتون جنت؟ جن کے بارے میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے اسے دکھ پہنچایا تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ کون علی المرتضیٰ شیر خدا؟ جن کے بارے میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علی دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی۔ کون علی؟ جن کے بارے میں اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ علی کی چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ وہ علی جس کے بارے میں اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور فرمایا اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی حسین سے محبت کر، اور جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کر۔ یعنی امام جعفر صادق کا سلسلہ نسب امام علی مقام امام حسین سے، حضرت علی المرتضیٰ، پھر جناب خاتون جنت سے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر ملتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ اللہ کریم نے علم میں آپ کو فصاحت و بلاغت عطا فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 15 رجب المرجب کو ہوا، تو اسی لیے آپ کی عقیدت مند، آپ کے چاہنے والے ہر سال 15 شعبان کو آپ کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ تو ان کا یہ سلسلہ 15 رجب سے لے کر 22 رجب تک چلا جاتا ہے ایصال ثواب میں۔ تو اس ایصال ثواب کو کنڈو کا نام کیوں دیا گیا؟ تو بزرگوں دوستو، پہلے زمانے میں برتن جو ہے وہ مٹی کے ہوا کرتے تھے، تو لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے کھیر پکاتے تھے، میٹھی کھیر، اور میٹھی کھیر پکانے کے بعد ان کو ان مٹی کے برتنوں میں رکھا جاتا تھا۔ ان مٹی کے برتنوں کو کنڈے کہتے ہیں، یعنی وہ مٹی کے پیالے ہوتے تھے، مٹی کے تھال ہوتے تھے۔ ان مٹی کے برتنوں میں، ان مٹی کے کنڈوں میں وہ کھیر رکھ دی جاتی تھی، اور وہ کھیر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب کی جاتی تھی، اور اس کے بعد وہ انہی کنڈوں میں، انہی برتنوں میں وہ کھیر غربا اور مساکین کو کھلا دی جاتی۔ تو اسی وجہ سے یہ کنڈوں کے نام سے مشہور ہو گئی۔ کنڈے کیا ہیں؟ دراصل ایصال ثواب ہیں، جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے عقیدت مند آپ کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ رہی بات ایصال ثواب کی، ایصال ثواب کرنا شریعت مطہرہ میں جائز ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ محترمہ کا وصال ہوا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں اپنی والدہ کی طرف سے ایصال ثواب کرنا چاہتا ہوں، صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو کون سا صدقہ کروں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ ایک کنواں کھود دو اور اس کنویں کو لوگوں کے لیے وقف کر دو، تو جو لوگ اس کنویں کا پانی پیئیں گے اس کا ثواب آپ کی والدہ کو پہنچے گا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ کے لیے کنواں کھودا اور فرمایا یہ سعد کی والدہ کا کنواں ہے، یعنی یہ ام سعد کا کنواں ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب بھی قربانی کرتے تو ایک حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کر دیتے تھے ایصال ثواب کے لیے۔ جیسا کہ حضرت حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قربانی کے موقع پر میں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مینڈھے ذبح کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا علی یہ 2 مینڈھے کیسے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یہ ایک میری طرف سے ہے اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ تو بزرگوں دوستو، ایصال ثواب کرنا ہماری شریعت میں ہے، ہمارے مذہب میں ہے، کیونکہ مرنے والا شخص اپنے والدین کی، اپنے دوستوں کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے چاہنے والوں کی دعاؤں کا منتظر ہوتا ہے۔ جس طرح ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا چاہیے، اسی طرح مرنے والے کو مرنے کے بعد اپنے عزیز و اقربا، اپنے والدین کی طرف ہونے والے ایصال ثواب اور دعاؤں کا انتظار ہوتا ہے۔ تو جب اس کے والدین سے، اس کے دوستوں سے، اس کے چاہنے والوں سے کوئی ایصال ثواب اسے پہنچتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ تو بزرگوں دوستو، اس سے پتہ چلا کنڈے کیا ہیں؟ یہ دراصل امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایصال ثواب ہے جو اس کے عقیدت مند، ان کے چاہنے والے ان کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا دن ہے، اسی لیے خوشی کے طور پر کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ صرف اور صرف یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات بھی یہ کہ لوگ جو ہے گھروں میں بیٹھ کر وہاں ایصال ثواب کرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرتے ہیں بلندی درجات کی، اس کے بعد گھروں میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ کہتے ہیں باہر نہیں لے جانا چاہیے، لیکن یہ غلط ہے کہ آپ انہیں باہر لے کر جا سکتے ہو۔ تو بزرگوں دوستو، یہ پتہ چلا کہ ایصال ثواب اپنے بزرگوں کے لیے اور اپنے عزیز و قرابہ کے لیے کرنا یہ جائز ہے۔ شریعت مطہرہ میں کہیں بھی قرآن و حدیث میں اس سے نہ منع کیا گیا ہے، نہ اسے حرام کیا گیا ہے۔ اصل میں ہر چیز مباح ہے، لیکن جس چیز کی قرآن میں حرمت کا ذکر آیا وہ حرام ہے، جس کی حلت کا ذکر آیا وہ حلال ہے، جس کی حرمت اور حلت کا ذکر نہیں آیا وہ مباح اور جائز ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔